اولیاء اللہ کی اقسام۔ اولیاء اللہ دو قسم کے ہوتے ہیں، تشریع ولی اور تکوینی ولی۔ تشریع ولی یعنی اللہ سے قرب رکھنے والے اولیاء حضور کی امت میں بے شمار ہیں۔ جہاں 40 سال مسلمان جمع ہوں وہاں ایک دو ولی ضرور ہوتے ہیں۔ تکوینی ولی وہ کہ جنہیں عالم میں تصرف کا اختیار دیا گیا ہو، ان کی مخصوص جماعت ہے جیسے غوث، قطب، ابدال وغیرہ۔ ان کی مختلف اقسام ہیں اور یہ تمام قیامت کے ڈر یا دنیا کے مضر خوف و غم سے محفوظ ہیں۔ علماء کرام نے تکوینی اولیاء کرام کی مختلف اقسام اور تعداد بیان کی ہے۔ حصول برکت کے لیے ان میں سے 8 کا مختصر ذکر ملاحظہ فرمائیے۔ قطب، اس سے مراد وہ عظیم انسان ہے جو زمانے بھر میں صرف ایک ہی ہو، اسی کو غوث بھی کہتے ہیں۔ قطب اللہ پاک کا نہایت مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا آقا ہوتا ہے۔ ائمہ، یہ ہر دور میں صرف 2 ہوتے ہیں، ایک کا صفاتی نام عبد الرب اور دوسرے کا صفاتی نام عبد الملک ہوتا ہے۔ یہ دونوں قطب کے وزیر ہوتے ہیں اور یہی اس کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ اوتاد، یہ ہر دور میں صرف 4 حضرات ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ پاک مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی حفاظت فرماتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی ولایت ایک جہت میں ہوتی ہے۔ ان کے صفاتی نام یہ ہیں: عبد الحی، عبد العلیم، عبد القادر اور عبد المرید۔ ابدال، یہ 7 سے کم و بیش نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے انہیں اقالیم سبا کی حفاظت کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ ہر بدل کی ایک اقلیم ہوتی ہے جہاں اس کی ولایت کا سکہ چلتا ہے۔ تقبا ہر دور میں 12 نقیب ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر نقیب آسمان کے 12 برجوں میں سے ایک ایک برج کی خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے۔ شیطان اور اس کے ان تمام پوشیدہ معاملات کو بھی جانتے ہیں جن کو شیطان خود نہیں جانتا۔ اللہ پاک نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ کسی شخص کے زمین پر لگے پاؤں کے نشان دیکھ کر انہیں اس کے بدبخت اور خوش بخت ہونے کا علم ہو جاتا ہے۔ نجبا ہر دور میں 8 سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ ان حضرات کے احوال سے ہی قبولیت کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ حال کا ان پر غلبہ ہوتا ہے اور اس غلبے کو صرف وہ اولیاء عظام پہچان سکتے ہیں جو مرتبے میں ان سے اوپر ہوتے ہیں۔ رجال الغیب، یہ حضرات 10 سے کم و بیش یعنی کم اور زیادہ نہیں ہوتے۔ ہمیشہ ان کے احوال پر انوار الہی کا نزول رہتا ہے، لہٰذا یہ اہل خشوع ہوتے ہیں اور سرگوشی میں بات کرتے ہیں۔ یہ مستور یعنی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ اہل اللہ جب بھی لفظ رجال الغیب استعمال فرماتے ہیں تو ان کا مطلب یہی حضرات ہوتے ہیں۔ کبھی اس لفظ سے نگاہوں سے اوجھل انسان اور کبھی مومن، جن بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ نیز کبھی ان لوگوں کو بھی رجال الغیب کہا جاتا ہے جنہیں علم اور رزق خزانہ غیب سے عطا ہوتا ہے۔ رجبی یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں۔ انہیں رجبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مقام کا حال صرف ماہ رجب کی پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک طاری ہوتا ہے۔ البتہ بعضوں پر اس کیفیت کا کچھ اثر پورے سال رہتا ہے۔ لفظ ولی ولائی سے بنا ہے۔ کبھی اس کا معنی انات و مدد کرنا، حمایت کرنا، محبت کرنا، فرما برداری کرنا اور اطاعت کرنا آتا ہے۔ اسی سے مولی بھی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے ولایت عام ہے اور ولی کا اطلاق ہر عام و خاص پر ہو سکتا ہے، بلکہ ہر نیک مسلمان جسے قرب الہی حاصل ہو وہ ولی تشریع ہے۔ اور ولی کو ولی اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ وہ معین، مددگار، اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتا ہے۔ نفس کا مقام صوفیہ نے 2 طرح سے بیان کیا ہے۔ کسی شخص میں اگر تکبر، حسد، غرور کا مادہ زیادہ ہے تو اس کا نفس دماغ یعنی سر میں ہے، اور جس شخص میں لالچ، شہوت اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے اس کا نفس زیر ناف ہوتا ہے۔ جب مرشد کریم کی توجہ اور اوراد و انکار کی پابندی مرید کرتا ہے تو نفس کی صفات مغلوب ہونے لگتی ہیں اور نفس ترقی کی جانب سفر کرنے لگتا ہے۔ نفس